اور ایک پلاننگ، ایک سازش ہے میرے خلاف، تو پھر وہ اس وجہ سے مجھے تشویش ہوتی ہے. Now the issue is کہ یہ ایمرجنسی کا ایشو ہے. وہ ایمرجنسی کا اس وقت تو وہ لیتے نہیں ہیں. 99 میں کیا ہوا تھا، 99 میں جو انہوں نے میرے جہاز کو ہائی جیک کر کے مجھے یعنی آرمی چیف کو یہ ہندوستان بھیج رہے ہیں، یہ ان کا سینس تھا. اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بات ہی نہیں کرتے. لیکن چلو، اور یہ بات کرتے ہیں 2007 کی. اس میں بھی آپ کو پتہ نہیں اتنا سر سے پانی گزر گیا تھا کہ پوری گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ مشینری، وہ سٹینڈ سٹل پہ تھی. جوڈیشری ایگزیکٹو کے اندر دخل انداز تھی. لا اینڈ آرڈر جو خراب اتنا ہوتا چلا جا رہا تھا، اس میں جو چور، ڈاکو، کلرز ہیں ان کو تو بیل پہ نکال دیا جاتا تھا، اور جو اصلی لوگ ہیں ان کو پکڑ کے، غلط قسم کے لوگ جو ہیں انہیں پکڑ کے جیل میں بند کر رہے تھے. تو ہر لحاظ سے ہر چیف سیکرٹری، ہر آئی جی پولیس چیف، یہ جتنے تمام سینئر آفیشلز، ملٹری کے آفیشلز اور بیوروکریٹس، وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں چیف جسٹس، یہ اگلے 7-8 سال تک ہمیں بہت خراب کریں گے، یہ ملک کو چلنے نہیں دیں گے. ہم آگے لے جانا چاہ رہے ہیں ملک کو، یہ اس کو آگے نہیں جانے دے رہے. یہاں تک کہ کرپشن کی وجہ سے اتنا نقصان پاکستان اٹھا رہا ہے. یعنی سب سے بڑا نقصان تو سٹیل مل کا جو بڑے واضح ایک نقصان ہے، جس میں ہم نے اس کی پرائیویٹائزیشن کر رہے تھے، اور تقریباً $300 ملین ہمیں اس پھٹے ہوئے سٹیل مل کے، جس کے فرنیسز جلے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا، میں نے انسپیکشن کیا کہ بہت لوگ کہتے تھے نہیں جی اس کو نہ بیچیں، اسی کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور یہ چلتا رہے گا آگے. جب میں نے جا کر دیکھا اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کی، انہوں نے بھی بتایا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے فرنیسز جل رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایجپٹ میں ایک اسی لیول کا ایک سٹیل مل تھا جو وہ چلا رہے تھے، اس سے پروڈکشن ان کے ہمارے سے ڈبل تھی، اور لوگ جو امپلائی کیے ہوئے تھے انہوں نے، وہ ہم نے تو کوئی 23-24 ہزار لوگ امپلائی کیے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی صرف 15,000 امپلائی کیے ہوئے تھے. تو اس صورتحال میں ہم نے سوچا اس کو پرائیویٹائز ضرور کرنا چاہیے. اور اس میں جو رول ان افتخار محمد چودھری نے پلے کیا ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا. وہ بیچا نہیں، انہوں نے کوئی اسٹے دے دیا اس کا غلط طریقے سے. میں نے بہت باتیں سنی ہیں کہ اصل میں تو بہت پیسے چلے ہیں، اور اس کے بعد وہ اسٹے ہو گیا، اس کو نہیں بیچا گیا. $300 ملین ہمارے مارے گئے. اور فائنلی اس کو اگر اینالائز کیا جائے، ادھر انہوں نے کوئی 3.5 ملین ٹن کا ایک ماڈرن سٹیل مل لگانا تھا، ماڈرن جس میں ہمارا سٹیل دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا، ماڈرن سٹیل میں. اور اس کے علاوہ اس کو کوئی انکریز کر کے 1.5 ملین اور 5 ملین ٹن کا ماڈرن سٹیل مل بنا رہے تھے. سب رک گیا. اور ابھی یہی سٹیل مل جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی 800 ارب روپے گھاٹے میں ہے. تو 800 ارب روپے گھاٹے میں ہو گیا، $300 ملین وہ ہمیں نہیں ملے. یہ حرکت انہوں نے افتخار محمد چودھری کی تھی، اور بھی بہت سے. اس کی وجہ سے ہمارا پرائیویٹائزیشن پروگرام جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ان کے خلاف اتنی شکایات تھی، تو اس پہ ڈیسائیڈ کیا. سب لوگوں نے کہا کہ ان سے وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف ہم، یہ کام نہیں چلنے دیں گے. تو اکارڈنگ ٹو وشز آف ایوری ون، اکارڈنگ ٹو اے لیٹر نوٹیفکیشن ایشوڈ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان جو حکومت چلاتا ہے، اس کے لیٹر کے مطابق میں نے ایکشن لیا ان کے خلاف. اور کچھ دن کے لیے صرف میں نے ایکشن لیا، اور اس کے بعد وہ ایمرجنسی ختم کی. آئیڈیا یہ تھا کہ
ایمرجنسی میں سب ججز سے اوتھ لینے کو کہیں گے اور ان میں ان کو اوتھ نہیں دیں گے ہم، باقی سب کو اوتھ دے دیں گے اور واپس وہ آ جائیں گے اپنی جگہ پہ. لیکن انفارچونیٹلی وہ غلط ایک ججمنٹ تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ پھر واپس نہیں آئیں گے. تو اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ جتنے بھی ججز تھے ان سب کے خلاف ایسے لگتا ہے کہ میں نے ایکشن لیا. میں نے صرف ایک آدمی کے خلاف ایکشن لینا تھا اور سب بیوروکریٹس، ملٹری مین سب یہی چاہتے تھے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو یہ تھا. اور پھر اس کے اندر بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں جو میں یہ لیگل کیس جب چلے گا تو اس کے بعد اسی میں ہوگی، تو میں اس کو سب جوڈس کیس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. صحیح بات. وہ انشاءاللہ تعالی وہ اچھی اگر عدل اور انصاف ملے گا تو اس سے میں مطمئن ہوں. لیکن مجھے غدار کہنا یہ بھی ساویز آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک آرمی چیف جس نے پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ڈیولپمنٹ دیکھیں، ہر قسم کی ڈیولپمنٹ. زیادہ ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں ڈیمز کی ڈیولپمنٹ دے رہے تھے کہ ایوب خان کے زمانے میں صرف ڈیم بنے ہیں، پورا تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم. صحیح بات ہے یہ بالکل. اور نیچے آ کر خان پور ڈیم، یہ جو ہمارا یہ اسلام آباد میں ڈیم ہے، یہ والا ڈیم. اور اس کے بعد بند. میں نے میرانی ڈیم بنوایا بلوچستان کے لیے، میں نے سبکزئی ڈیم بنایا بلوچستان کے لیے، میں نے گوملزم ڈیم بنایا ہے فرنٹیئر کے لیے، اور میں نے منگلا ڈیم کو 30 فیٹ اوپر کیا ہے جس میں آدھا پانی اس میں آیا ہے اور اسے جتنا تھا پانی اسے آدھا زیادہ ہو گیا اور 100 میگا واٹ بجلی بناتا ہے. اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. میں یہ دیکھتا ہوں ہر جگہ جہاں میرا ذکر آتا ہے کہ میں نے بنایا ہے اس کے ذکر بالکل کرتے ہی نہیں ہے. یہ کون کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. میرے خیال میں تو یہ پیمرا کر رہی ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے پرپزلی. یہ میرے دور کی جو چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرتے ہیں اور وہ میرا نام لینا ہی نہیں چاہتے، بالکل لینا نہیں چاہتے. کرے ٹھیک ہے، مجھے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے کتنی خدمت کی ہے پاکستان کی. تو اس میں مجھے غدار ٹھہرانا اور مجھے برابری دینا اس کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، یہ بہت سخت زیادتی ہے. اسی لیے مجھے شک ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف مجھے نہیں ملے گا میرے خیال میں. تب یہ میرے لیگل ایکسپرٹس جو ہیں ان کو پتہ ہے اور کون سے شک جو ہیں وہ وائلیٹ ہوئے ہیں اور جو میرے حق میں جاتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے. اور وہ کیس جب چلے گا تو اس وقت ٹیک اپ کریں گے کہ یہ جو بات ہے یہ انہوں نے کیبنٹ سے اپروول نہیں لی ہوئی ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ they have to take approval from the کیبنٹ بفور میرے اوپر کیس والا آرٹیکل 6 والا چلے. اور تو یہ تو کچھ ہے جو ہمارے لائرز جانتے ہیں وہ یہ کریں. اور کس طریقے سے اسٹیٹمنٹ لیں وہ اور بات ہے. اب اس میں پرابلم یہی ہے کہ ساویز آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی مجھے تو کاؤنٹ ہی نہیں رہا ہے کہ میرے اوپر کیسز کتنے ہیں. میرے خیال میں کوئی 7-8 کیسز ہیں میرے اوپر. ہر دوسرے دن کوئی بندہ منہ اٹھا کر کیس کر دیتا ہے اور وہ جج جو ہے، کورٹ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یہ کس قسم کی وہ ہے انصاف ہے. ویسے این آر او بھی کرو جی، انہوں نے بکتی کا بھی میرے اوپر ذمہ داری ہے، بے نظیر کی بھی میرے اوپر ذمہ داری ہے، ڈیٹینشن آف ججز کے اوپر بھی میری ذمہ داری ہے. بھائی پریزیڈنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. آپ اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے 10 سالوں میں پچھلے، کیا آپ ممنون صاحب کے اوپر کیس کریں گے؟ کریں نا ممنون صاحب کے اوپر، وہ پریزیڈنٹ ہیں. نہیں ان کے اوپر نہیں، پرائم منسٹر کے اوپر ہے سارا کچھ. تو میرے اوپر کیوں ہے یہ؟ تو وہ اب اسی سے دیکھ لیں آپ کہ کتنا الٹیریئر موٹیو ہے. اور دوسرے یہ کیس جب میں پاکستان چھوڑ کر آیا ہوں باہر، دیٹ از 2009، 1 سال تقریباً میں یہاں رہ کر گیا ہوں. اس وقت کوئی کیس نہیں تھا میرے اوپر، کوئی ایک بھی کیس نہیں تھا. لیکن جب میں باہر آ گیا اس وقت بھی کوئی کیس نہیں. اور 10 میں نے اپنی پارٹی بنائی،
APM لو جی وہ سارے کیسز شروع. وہ اس نے رحمان ملک نے اسپیشل GIT بنائی اور اس میں مجھے بے نظیر کے کیس میں الجھا دیا. اسپیشل GIT پہلے کوئی نہیں تھا. تو یہ باتیں جتنے بھگتی کے بارے میں، بھگتی کو مارا گیا، بھگتی مرا ہے پہاڑوں کے اندر. کیوں مرا ہے؟ وہ خود گیا ہے اور FC سے لڑتے ہوئے گیا ہے، اس سے پہاڑوں میں لڑ رہا ہے، راکٹ چلا رہا ہے ان کے اوپر، ان کو شہید کر رہا ہے. تو کیا خیال ہے ہمارا FC کیا چوڑیاں پہن کر بیٹھی رہے؟ وہ انہوں نے ایکشن کیا، آپس میں جنگ ہو گئی، خانہ جنگی ہو گئی، یہ پہاڑوں میں گھس گیا اور وہاں یہ مارا گیا. تو میں کہاں سے ذمہ دار ہو گیا؟ تو یہ اس قسم کی بکواس، بالکل سراسر بکواس. وہ ابھی لیٹسٹ ایک کوئی کرنل ہے، یہ پتہ نہیں میجر ہے یہ کیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں نے 1,500 ارب روپے کی زمینیں اپنے یار دوستوں میں اور ریلیٹیوز میں بانٹی ہیں. اور پھر وہ یہ کورٹ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو ٹرائی کرتی ہے. بھائی یار تم 1,500 کروڑ کی تو میں پورے پاکستان کو بیچ دیتا ہوں. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو نان سینسیکل باتیں ہیں یہ جو چل رہی ہیں آگے. نواز شریف تو دندناتے پھر رہے لنڈن بھی، پورے ابراڈ اور یا پاکستان میں. تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے، جس سے شک ہوتا ہے کہ میرے لیے انصاف یہاں مجھے نہیں ملے گا. تو پھر آدمی ہر قسم کے الٹے سیدھے حربے ٹرائی کرتا ہے. وہی ہو رہا ہے، الٹے سیدھے حربے ہو رہے ہیں. ورنہ میں کوئی ٹی وی کیمرہ کے سامنے آ کر بولنے سے گھبراتا نہیں ہوں، شرماتا نہیں ہوں. آئے 100 دفعہ ہے اور میں جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس کے بارے میں تو جواب دوں. میں نے تو کہا ہے میں جواب دوں گا ایک چیز کا، پیسے کا یا اپنی اتھارٹی کے مس یوز کا. میں جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ اس میں انصاف کرنے کو تو تیار ہوں آپ پہلے. تو پھر میں آتا ہوں اسٹیٹمنٹ بھی لیں، میں پاکستان آ کر اسٹیٹمنٹ دوں گا. تو یہ چیزیں ہیں جس میں یہ مجھے میرے لائرز کو مجھے فورس کرتے ہیں کہ یہ ایسے حربے استعمال کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جس کی ضرورت نہیں ہے. آگے چلنا چاہیے، کیس کو چلا کے ختم کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی